والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سورہ بروج کی تفسیر چل رہی ہے. 12 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی گئی. جیسا کہ آغاز میں یہ بیان کیا گیا، اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب اخدود کا تذکرہ کیا ہے. کل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ اصحاب اخدود کون لوگ ہیں. اصحاب اخدود نے اپنے وقت کے مومنین کو، جو صاحبان ایمان تھے، ایمان سے پھرنے کے لیے کہا، ایمان سے دستبردار ہو جائیں. لیکن وہ ایمان سے دستبردار نہ ہوئے تو آگ کی خندق کھدوائی. اصحاب اخدود آگ کی خندق کھدوائی اور اس کے اندر صاحبان ایمان کو جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈلوا دیا تھا. ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح کا کام جو کیا، جن کو اصحاب اخدود قرآن نے کہا ہے، وہ کون لوگ تھے، کتنے افراد تھے؟ روایت میں آیا ہے کہ وہ 10 افراد تھے جو ظالم تھے، ظالم بادشاہ تھے، جنہوں نے یہ ظلم کیے، مومنین کو زندہ آگ میں جلا دیا تھا. اور دوسری روایت میں ہے کہ ان کی تعداد 3 تھی. ایک شام میں تھا جس کا نام انتیاخوس تھا، جو رومی باشندہ تھا، کہ جس نے یہ کام کیا، ظلم و ستم. اور دوسرا فارس کا تھا، کل بھی بیان کیا تھا، فارس کا بادشاہ تھا کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا تھا اور چاہتا تھا شادی کرے، اور اس میں یہ چاہ رہا تھا کہ سارے لوگ شامل ہوں. مومنین نے جن لوگوں نے انکار کیا، مخالفت کی، ان کو اس نے آگ میں ڈال دیا تھا. بادشاہ نے، جس کا نام تھا بخت نصر، بخت نصر، یہ جو فارس کا تھا. تیسرا سرزمین عرب میں تھا، نجران کا رہنے والا تھا، کل بیان کیا تفصیل کے ساتھ، کہ جس کا نام ذو النواس تھا. بعد میں اس نے اپنا نام یوسف رکھ لیا تھا. تو یہ 3 بادشاہ تھے کہ جنہیں قرآن نے اخدود کہا ہے. ان کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب اخدود کے تذکرہ کرنے کے بعد شاہد کون ہے، مشہود کون ہے، یہ سب بیان کیا. ترجمہ ہو چکا ہے، آج مختصر درس لینا ہے.
چونکہ ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا ہے یہاں پر، 10:30 بجے کا اعلان ہے، لہٰذا 10:30 سے پہلے میں درس انشاءاللہ مکمل کر دوں گا۔ سورہ بروج کی 12 آیتوں کا ترجمہ ہو چکا ہے اور مختصر تفسیر بھی، 10 آیتیں بچی ہیں، 10 آیتوں کا ترجمہ اور بہت ہی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، انہ 13ویں آیت ہے، چونکہ سورہ بروج میں کل 22 آیتیں ہیں، 12 آیتوں کی تفسیر ہو گئی، 10 باقی ہیں۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، اللہ ہی نے ابتدا کی اور وہی دوبارہ پلٹائے گا۔ یعنی اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ابتدا اسی نے کی نا، کچھ بھی نہیں تھے ہم۔ سورہ دہر میں ہے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہ آیا کہ انسان قابل ذکر نہ تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان قابل ذکر نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، پھر ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، اس کا امتحان لیں۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے، انہ ہوا یبدئ، وہی آغاز کرنے والا ہے، تخلیق کی ابتدا اسی نے کی اللہ نے، وہو یعید، اور وہی دوبارہ پلٹائے گا۔ قبر میں جانے کے بعد ہم خاک ہو جاتے ہیں، لیکن جس اللہ نے آغاز میں ہمیں پیدا کیا وہی اللہ ہمیں مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، سورہ یاسین میں ہے، ایک اعرابی بادیہ نشی دیہاتی ہڈی لے کر کے آیا اور ہڈی کو سرما بنا کر پھونک دیا، ہوا میں منتشر ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے وہ مثال پیش کر رہا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے، یعنی ہوا میں سرما بنایا، ہڈی کو پھونک دیا، ہوا میں منتشر ہو گئی، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے مَن یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اپنی خلقت کو بھول گیا کہ کچھ بھی نہ تھا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے پیغمبر کہہ دیجئے قل یحییھا الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، اے پیغمبر کہہ دیجئے اسے وہی خدا زندہ کرے گا، یحییھا الذی، جس نے پہلی بار اسے پیدا کیا تھا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ پوری مخلوق کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، علیم ہے، وہ جان رہا ہے۔ یہ انسان جو قبر میں دفن کیا گیا، یا ایک قبر میں فرض کر لیجئے 50 مردے دفن کیے گئے، سب کی مٹی ایک جگہ ہے، جو خاک ہو گیا بدن زمین میں جانے کے بعد جو خاک میں مل جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، ایک قبر میں 50 یا اس سے زیادہ مردے دفن کیے گئے ہیں، سب کی مٹی مل گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کس کی خاک ہے، اس کو اس کی قبر سے نکالے گا۔ تبھی تو اس دن جو میں نے بیان کیا، جو سورہ نبا کی آیت ہے، وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، جب سور پھونکا جائے گا تم قبروں سے فوج در فوج نکلو گے۔
یعنی قطار بنا کر مردے قبروں سے نکلیں گے، تو اسی نے پیدا کیا، وہی آغاز کرنے والا ہے، اسی نے خلقت کا آغاز کیا، وَهُوَ يُعِيدُ، اور وہی دوبارہ پلٹائے گا، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور یہ اللہ کون ہے؟ غفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ودود، غفور، ودود، یہ سب جو صیغے آتے ہیں اس کو مبالغہ کا صیغہ کہتے ہیں، کہ جس کے اندر زیادتی پائی جاتی ہے۔ غافر کا مطلب ہے بخشنے والا، غفور بہت زیادہ بخشنے والا، اسی طرح سے ودود، ودود کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ اللہ کون ہے؟ جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، ودود ہے۔ ودود کے کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ ذو العرش المجید، اور یہ بلند شان والا ہے، صاحب عرش، بلند عرش کا مالک ہے، بلند شان والا اور عرش کا مالک ہے۔ کون ہے اس کا مالک؟ اللہ ہے۔ فعال لما یرید، اور جو یہ چاہتا ہے اسے حد سے زیادہ انجام دیتا۔ فعال، انجام دینے والا ہے، لما یرید، جو چاہتا ہے، مجبور نہیں ہے۔ ہم انسان بہت سی چیزیں چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں، مجبور ہیں، لیکن اللہ کے لیے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ لیکن ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں کہ وہ بندوں کے اوپر معاذ اللہ ظلم بھی کرے، نہیں، وہ نیک کام کرتا ہے، جس کے اندر بندوں کے لیے بھلائی ہے اسے وہ کرتا ہے، اس کا ہر کام میزان عدل کے مطابق ہوتا ہے، چونکہ اللہ کو ہم عادل مانتے ہیں نا، تو جب وہ عادل ہے، بہت زیادہ کرنے والا ہے، جو بھی کام کرے گا وہ عدل کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف خیر ہی خیر ہے، اللہ کی طرف سے کوئی شر، کوئی برائی نہیں ہے، وہ برائی انجام نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد ہے هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں، جندن کہتے ہیں لشکر، جنود لشکر کی جمع، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر نہیں آئی ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے یہ عبرت ہے انسانوں کے لیے، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر نہیں آئی ہے؟ کس لشکر کی؟ اللہ کس لشکر کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہے؟ فرعون و ثمود، یعنی لشکر فرعون اور لشکر سمود کی خبر تم تک نہیں آئی ہے؟ یعنی ان کو بہت اپنے لشکر و عسکر پہ ناز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چشم زدن میں ان سب کو زمین بوس کر دیا تھا، ان سب کا خاتمہ کر دیا تھا۔ یہ قرآن کی عبرتیں ہیں، یہ جو ظالمین اور کفار کے واقعات کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ اسی لیے بیان کیا ہے کہ عبرت حاصل کریں۔ فرعون جو اپنے کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، اور ایک عظیم لشکر تھا۔ اسی طرح سے قوم سمود کا عظیم، قوم سمود کے پاس عظیم طاقت تھی، لشکر تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی ہے۔ کون سی خبر؟ کہ اللہ نے انہیں
کس طرح سے ہلاک کیا، ظالموں کو نیست و نابود کیا، جو انبیاء کو، مومنین کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اور انبیاء کو صبر دیا، اور ظالمین کو عبرتناک سزائیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ ہے، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ تو حق کو جھٹلاتے ہی رہتے ہیں۔ کافر، بل الذین کفروا یعنی کافر لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ فی تکذیب، تکذیب یعنی جھٹلانے ہی لگے رہتے، حق کو جھٹلاتے رہتے ہیں۔ ان کی صفت یہ ہے کہ یہ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، حق کو جھٹلاتے رہتے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کہاں جائیں گے بھاگ کر کے؟ جھٹلاتے رہیں، ظلم و ستم زمین پر کرتے رہیں، ایک دن اللہ کی گرفت میں ان کو آنا ہے۔ اللہ نے اپنے حصار میں لیا ہے، ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور یہ باعظمت کتاب ہے، باعظمت قرآن ہے جو لوح محفوظ میں، یہ قرآن جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ کہاں پر ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ یہ وہ لوح ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ جو لکھ دیا ہے وہ چیز بدل نہیں سکتی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ کہتے ہیں۔ دو طرح کی لوح ہے، لوح یعنی تختی۔ اس لوح کے بارے میں جو یہاں پر روایت پیش کی ہے وہ یہ کہ اس کی لمبائی زمین سے لے کے آسمان تک ہے۔ لوح کی، لوح محفوظ جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، زمین سے لے کر کے آسمان تک ہے، اور چوڑائی مشرق سے لے کر کے مغرب تک ہے، اور لال یاقوت کی ہے، یہ سرخ یاقوت کی یہ تختی ہے جس کو لوح کہتے ہیں، لوح محفوظ۔ اس کے اندر جو اللہ نے لکھ دیا، دو طرح کی لوح ہے، ایک لوح محفوظ ہے، ایک لوح محو اثبات ہے۔ لوح محو اثبات، لوح محفوظ کی لکھی ہوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جو لکھ دیا، جس کی تقدیر میں جو لکھ دیا، جس کی تقدیر میں لکھ دیا، فرض کیجئے کہ اس کی عمر 50 سال ہونا ہے، اب اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ یا لکھ دیا کہ اس کی تقدیر میں یہ ہے، یہ خیر ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں لوح محفوظ۔ لیکن لوح محو اثبات، لوح محو یعنی مٹ جانا، اثبات جو ثابت رہے، جو دوسری لوح ہے، اس کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے یہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، لوح محو اثبات میں عام طور پہ آپ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، ہاں کبھی کسی کا حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کچھ اس طرح سے موت آ گئی، اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ تقدیر بھی اسی سے پتہ چلتا ہے، تقدیر بھی تقدیر حتمی ہے، اور تقدیر معلق ہے۔ تقدیر حتمی جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور ہماری آپ کی تقدیر معلق جو ہے وہ لوح محو اثبات میں ہے۔ تو لوح محو اثبات کیا ہے؟
ہماری تقدیر جو تقدیر معلق ہے وہ لوح محو اس بات میں لکھی ہوئی ہے، اگر ہم نیکیاں کریں گے. فرض کیجئے ہماری عمر کتنی لکھی ہوئی ہے؟ 50 سال. اگر ہم نیکیاں کریں گے، توجہ رکھیے گا، صلہ رحمی کریں گے، صدقہ دیں گے، تو اس کی وجہ سے جو ہماری عمر 50 سال ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بہت ساری روایتیں موجود ہیں اس کے متعلق. جناب عیسیٰ جو آپ لوگوں نے برابر علماء سے سنی ہوگی، اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک گھر کے قریب سے گزرے، دیکھا شادی کی تقریب ہے، خوشیاں منا رہے ہیں. اپنے حواریوں سے کہا آج جس گھر میں خوشی منائی جا رہی ہے، کل اس گھر سے رونے کی آواز بلند ہوگی. یہ کہہ کے گزر گئے. لیکن دوبارہ جب اپنے حواریوں کے ساتھ آئے تو دیکھا نہیں، اسی طرح سے خوشی ہے اور کوئی رونے کی آواز نہیں ہے. تو حواریوں نے سوال کیا کہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا. کہا ہاں یہ تھا. اس کے بستر کے نیچے سانپ، زہریلا سانپ بیٹھا ہوا تھا، وہ اسے ڈس کھاتا، لیکن اس نے صدقہ دے دیا جس کی وجہ سے اس کی موت ٹل گئی، صدقہ دینے کی وجہ سے. جناب عیسیٰ نے بلکہ پوچھوایا، تفصیلی واقعہ ہے، چونکہ وقت نہیں اس لیے میں مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں. جب پوچھوایا دلہن سے، چونکہ دلہن کو سانپ ڈس کھاتا، دلہن کے نیچے سانپ موجود تھا، بیٹھا ہوا تھا. جب پوچھا تو دلہن نے کہا ہاں میں نے صدقہ دیا تھا. تو صدقے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی موت ٹل گئی. یا اسی طرح سے ایک لکڑہارا لکڑی لیے ہوئے جا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موت قریب ہے، یہ جا رہا ہے اور یہ تھوڑی دیر کے بعد مر جائے گا. لیکن زندہ رہا. وہ گیا، لکڑیاں بیچ کر کے آ گیا واپس. پوچھا نبی اکرم سے، جن کے سامنے نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا لیکن یہ تو زندہ ہے. کہا اس سے جا کے پوچھو اس نے کیا نیکی کی ہے. اس سے جا کے پوچھا، اس نے کہا میں نے 1 روٹی صدقہ دی تھی. 1 روٹی صدقہ دی تھی. نبی اکرم نے فرمایا کہ اسی بنا پر جو سانپ تھا اس کی لکڑی کے اندر، اس نے اسے ڈسا نہیں، جس کی وجہ سے. اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں. تو جو لوح محو اس بات میں ہے وہ کار خیر کی بنا پر، صدقہ کی بنا پر، نیکیوں کی بنا پر وہ بدل جاتا ہے. لیکن جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ بدل نہیں سکتا ہے. عمر کم بھی ہو جاتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے. 50 سے 40 سال ہو جائے، ظلم و ستم کرنا شروع کر دے، کوئی گناہ پہ گناہ کرتا رہے، تو جو اس کی عمر 50 سال لکھی ہوئی ہے کتنی ہو جائے گی؟ 40 سال ہو جائے گی یا 30 سال ہو جائے گی. تو بس پتہ یہ چلا نیکیوں کے ذریعے سے جس طرح سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ظلم و ستم اور گناہ کی وجہ سے جس طرح سے رزق تنگ ہوتا ہے، اسی طرح سے عمر سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے. تو یہ لوح محفوظ کی بات چل رہی ہے. لوح محفوظ کے سلسلے میں ایک روایت ہے، 2-3 منٹ کے لیے اور ٹائم دیں گے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نبی اکرم تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے. ایک بار کی جبریل امین نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد جبریل امین نے فرمایا یہ اسرافیل ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہیں جناب اسرافیل. اور کہا یہ
لوح محفوظ ہے جو سرخ یاقوت سے بنی ہوئی ہے، جو اسرافیل کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اسرافیل سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں، وہ تو اسرائیل ہیں، یہ بھی عظیم فرشتے ہیں۔ جبریل، ہاں جبریل ہیں، جیسے میکائیل ہیں، اسرافیل اسرائیل ملک الموت ہیں، یہ بھی عظیم چار جو بڑے فرشتے ہیں ان میں سے ایک جناب اسرافیل ہیں۔ کہا ان کے سامنے لوح رکھی ہوئی ہے جو سرخ یاقوت کی ہے۔ جب اللہ وحی کرنا چاہتا ہے، لوح اسرافیل کی پیشانی پر ضرب لگاتی ہے۔ یہ جو لوح ہے اسرافیل کی پیشانی پر ضرب لگاتی ہے۔ اسرافیل لوح کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر دیکھنے کے بعد جبریل کہہ رہے ہیں، مجھے القاء کرتے یعنی مجھے تعلیم دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں زمین پر یا آسمان کی طرف، زمین کی طرف یا آسمان کی طرف میں سفر کرتا ہوں۔ تو بس پتہ یہ چلا کہ لوح میں سب موجود ہے۔ اسرافیل اسے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق جبریل کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت، بس آخری روایت ہے، محمد بن یعقوب نہشلی نے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی امالی میں یہ روایت نقل کی ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اور مولائے کائنات نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نبی اکرم نے جبریل امین سے اور جبریل امین نے اسرافیل سے اور اسرافیل نے لوح محفوظ سے اور لوح محفوظ نے قلم سے لیا۔ توجہ رہے، اس دن میں نے قلم کی حدیث بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا، اور قلم کو خلق کرنے کے بعد کیا کہا تھا؟ اکتب، اے قلم لکھو۔ تو قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ تو حکم پروردگار ہوا کہ قیامت تک جتنی بھی آنے والی چیزیں ہیں سب لکھو۔ تو قلم نے سب سے پہلے کیا لکھا تھا؟ بھول گئے حدیث آپ لوگ؟ کیا لکھا تھا؟ انا التواب، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا ہوں، علی من یتوب، جو توبہ کرتا ہے۔ تو پس پتہ چلا کہاں سے لیا؟ قلم سے لیا ہے۔ اور قلم نے کہاں سے لیا؟ اللہ تعالیٰ سے لیا۔ کیا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی۔ فمن دخل حصنی امنا من ناری۔ علی کی ولایت، اللہ فرما رہا ہے علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ کون قلعے میں داخل ہوگا؟ اللہ کے قلعے میں، یعنی جو علی کی ولایت کا قائل ہوگا، جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی، وہ اللہ کے قلعے میں داخل ہو جائے گا،
ومن دخل فی حصنی امنا من ناری یا امنا من عذابی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میری آگ سے اور میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات اور جتنے آپ کے مرحومین ہیں ان کے لیے، اور بالخصوص جس مومنہ کا انتقال ہوا ہے، ابھی تدفین ہونا ہے، اس کے لیے ارسال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن